جو روایات آتی ہیں جادو کے متعلق کہ آقا علیہ السلام پہ جادو ہوا تھا، اس کا کیا حکم ہے سر؟ حکم تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن کوئی جادو کیا لوگوں نے قرآن سے ثابت ہے، سورہ توبہ ایسی البقرہ کے اندر جہاں ہاروت و ماروت کا واقعہ بیان ہوا ہے. جادو کیا گیا آپ پر، اثر کوئی نہیں ہوا، اور اثر نہ ہونے کی دلیلیں آپ کے پاس بھی ہوں گی. کئی لوگوں نے آپ پہ جادو کیا ہوگا لیکن اثر نہیں ہوا، آپ المورد میں آ گئے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. جادو کا کوئی اثر نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیے. البتہ آپ کو ڈرا کر نفسیاتی طور پر مجروح کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو ڈرا دیا جائے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے، اب آپ کی ٹانگ کام نہیں کرے گی، آپ کی آنکھیں کام نہیں کریں گی، آپ ناکام ہو جائیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نفسیات کے اوپر اثر ہو اور آپ نقصان اٹھا لیں اپنا، یا نقصان کر لیں. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ کہیں بڑے آدمی سے ملنے جانا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بار بار واش روم جانا پڑے، آپ کے ہاتھوں میں پسینہ آ جائے، آپ کی سانس رکنا محسوس ہو. تو یہ جو کیفیت ہے یہی جادو سے ڈرا کر آپ کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے کہ ارد گرد کے لوگ آپ کو ڈرا رہے ہوں گے کہ اچھا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اب آپ پہ جادو ہو گیا. آپ کسی کے گھر کے اندر سے کوئی بال نکال دے، ہو تم پر تو جادو ہوا ہے، وہ ہو سکتا ہے وہیں بیٹھ جائیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا میرے ساتھ. تو یہ ڈر ہے نفسیات کا، اس سے زیادہ کوئی جادو کے اثرات نہیں. یہ جادو کا اثر نہیں ہے، خوف کا اثر ہے جو جادو کے ساتھ ہم نے وابستہ کر رکھے ہیں. جادو کہیں نہیں ہوتا، کوئی اثرات نہیں ہے، صرف شعبدے بازی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. جب ہم قرآن کے آخر پہ پہنچیں گے تو میں جو آخری دونوں صورتیں ہیں اس کو عام طور سے لوگوں نے دعا کے معنی میں لے لیا ہے، وہ اصل میں اعلان کے معنی میں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کو بتا دو کہ گریں پھونکنے والیوں نے پھونکیں ماری، حسد کرنے والوں نے حسد کیا، دیوتاؤں کو پکارنے والوں نے دیوتاؤں کو پکارا، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اکیلا کھڑا ہوں دیکھو. تو ایسا ہی میرے اور آپ کے بارے میں ہے. تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ بندہ مومن اور سائنسدان دونوں پہ جادو اثر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس لیے کہ وہ مادیت پرست ہے، اور یہ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے جادو خدا کی دنیا میں رہ رہا ہوں، خدا کا بندہ ہوں، خدا کا سہارا مجھے حاصل ہے. لیکن بعض چیزوں کو، قیافے کو، اس طرح کی چیزوں کو جادو کے ساتھ جوڑ کر پتہ نہیں ملغوبہ سا بنا دیا ہوا ہے. اس سے بعض لوگ گھبرائے بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جادو ہے، جادو برحق ہے. شعبدہ برحق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ کو آنکھوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ گلاس میں کپڑا ڈالتے ہیں، کبوتر نکال کے دکھا دیتے ہیں، لیکن کیا کاغذ کبوتر بنا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، بس آپ کی آنکھوں کو دھوکہ ہوا. قرآن نے بڑا اچھا جملہ بولا ہے، سحرا اعینہم، ان کی آنکھوں کو متاثر کر دیا، آنکھوں کو دھوکہ دے دیا، آنکھوں کو شعبدے میں ڈال دیا. تو یہ اصل جادو یہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مبارک ہستی ہیں، اگر میرے آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے ہوا ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جب حضرت موسیٰ کے اس مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے وہ لاٹھیاں رکھیں اور وہ ہلتی ہوئی محسوس ہوئیں تو حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے تھے. وہ ایک اور چیز ہے. بس اتنا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ جیسا بہادر اور جلیل القدر رسول بھی جادو کا مظاہرہ دے کر گھبرا جائے کہ اب میں کیا کروں، تو واقعی سانپ لگ رہے ہیں تو لوگ تو میرے عصا کو بھی سانپ جادوئی کہہ دیں گے. وہ ڈرے اس لیے. اللہ نے کہا رکھ دو بس. اب وہ جب انہوں نے رکھا تو وہ رسیوں کو کھا گیا. جادوگر تو کوئی انویزیبل قسم کے دھاگے ہلا کے ان کو ہلا رہے تھے، جو رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے پھینکی تھی. حضرت موسیٰ کا عصا وہ صرف ہل نہیں رہا تھا، وہ آیا، اس نے وہ ساری لاٹھیاں اور رسیاں کھا لیں. یہ جادوگروں کے بس کیا، مائی باپ سارے اکٹھے ہو جائیں کچھ نہیں کر سکتے ایسا. چنانچہ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو حقیقت میں کچھ ہوا ہے. یہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں. تو وہ جو سورہ بقرہ میں خبر دی گئی ہے کہ ہاروت ماروت کے زمانے میں وہ جو پڑھا کرتے تھے، جو ایک علم تھا جو اس وقت وجود میں آ گیا، تو اس کی پھر کیا حقیقت ہوگی؟ کیونکہ اسی کو اس کو ایک ریفرنس بنا کے بات کی گئی ہے کہ یہ بھی آپ کے اوپر اسی طرح کے عمال کر رہے ہیں. قرآن مجید نے وہاں جو اسلوب اختیار کیا بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ آغاز کیا کہ انہوں نے وہ چیزیں، ان چیزوں کی پیروی کرنا شروع کر دی جو شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان کا نام لے کر، اور وہ بھی جو ہاروت و ماروت لے کر آئے تھے.
پر نازل ہوا تھا. یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی ایک ہی آیت میں جوڑ دیں. یہ دونوں جادو نہیں ہیں. پہلی جو چیز ہے جو شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے وہ جادو ہے, اور دوسری جو چیز ہے وہ ہاروت و ماروت جو لے کر وہ ایک الگ علم ہے جو ہاروت و ماروت لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر چھوڑ دیا بس یہیں پر کہ جو شیاطین پڑھتے پڑھاتے تھے اس کی پیروی کرنی شروع کر دی انہوں نے. ہاروت و ماروت جو کچھ لے کر آئے تھے اس پر تفصیل کر دی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں بھی دو تصور پائے جاتے ہیں جادو کے بارے میں, ایک کالا علم اور ایک نوری علم. تو پہلا جو حصہ ہے ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان, وہ ہو گیا کالا جادو, اور جو ہاروت و ماروت پڑھتے پڑھاتے تھے وہ ہو گیا نوری علم. تو اللہ تعالیٰ نے نوری علم کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں, وہ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو شیاطین کا جادو تو اور بھی گھٹیا چیز, بلکہ گھٹیا ترین ہے فرشتوں کے دیے ہوئے علم کے. تو لوگوں نے کیا کیا کہ ہاروت و ماروت کے علم کو بھی جادو سمجھ لیا, حالانکہ وہاں واو عطف ہو کر الگ سے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, تو ان الفاظ میں بالکل واضح کر دیا کہ نہیں وہ بالکل الگ چیز ہے, وہ بالکل الگ چیز ہے. اور ہاروت و ماروت جو لے کر آئے وہ کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہے تمہارے لیے آزمائش. تو ہم جو کچھ لے کر آئے وہ علم تو پاکیزہ ہے, لیکن تم اس کے ذریعے سے کفر میں نہ پڑ جانا. اور پھر قرآن نے بتایا کہ کفر کو کس طرح کا کرتے تھے, کہ بجائے اس کے کہ جس مقصد کے لیے فرشتے آئے تھے وہ اس کے لیے اس علم کو استعمال کرتے, وہ میاں بیوی میں ناچاکی پیدا کرنے کے, لڑائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے لگ گئے. تو پھر اس کے اوپر تبصرہ کیا اللہ تعالیٰ نے, اور یہ وہ تبصرہ ہے جو میں معجزات کی روشنی میں سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ فرشتوں کا کام تھا, یہ جادوگروں کا تو نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا جو علم تھا وہ فائدہ نہیں دیتا تھا نہ نقصان دیتا, الا باذن اللہ, یا الا باذن ہی ہے. تو اللہ کے اذن کے بغیر ہاروت و ماروت کا علم کام نہیں کرتا تھا. ٹھیک یہی اسلوب حضرت عیسیٰ کے معجزات کے بارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے کہ وہ مٹی کی مورتی بناتا باذن ہی. اللہ کے اذن سے حضرت عیسیٰ مٹی کی مورتی بناتے پرندے کی, پھر اس میں پھونک مارتے باذن ہی, اللہ کے اذن سے, تب وہ پرندہ بنتا تھا. اگر مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ صبح اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد اپنی مرضی سے پتلا بنائیں پرندے کا اور اپنی مرضی سے اس میں پھونک ماریں تو اس میں جان نہیں پڑے گی. یہ اس آیت کا مطلب ہے. تو اگر حضرت عیسیٰ کو ملنے والی وہ طاقت جو معجزے کی شکل میں تھی وہ باذن ہی کے بغیر کام نہیں کرتی, تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ہاروت و ماروت کا علم بھی باذن ہی کے بغیر کام نہیں کرتا تھا. تو جب مثال کے طور پر آپ گئے ہاروت و ماروت کے پاس, اب آپ کو بتایا گیا کہ یہ کلمہ صبح 10 بجے اگر آپ پڑھیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا اس کا, تو بس وہ کلمہ جو آپ کو سکھایا گیا ہے کل صبح 10 بجے کے لیے, بس وہ اسی ٹائم پر اتنا ہی کام کرے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 11 بجے استعمال کر لیں, نہیں کر سکتے, یا آپ سے وہ کلمہ سیکھ کر یہ استعمال کر لیں, نہیں کر سکتے. تو وہ سکھاتے وقت اللہ کا اذن چاہیے تھا, آپ کے استعمال کرتے وقت اللہ کا اذن چاہیے, تب وہ کام کرتا تھا. یہ ہے جو قرآن مجید کہہ رہا ہے. تو اس سے بھی اگر جادو نکلتا ہے تو پھر نکال دیجیے, میں آپ کیا کر سکتا ہوں. سر کیا یہ ان کے ساتھ ہی محدود تھا؟ جی ان کے ساتھ ہی محدود تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے بعد یہود ابھی تک اس کو استعمال کر رہے ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے یہاں نوری علم, مجھے بتائیے نا نوری علم کا سند کیا ہے کہ واقعی یہ ہاروت و ماروت سے چلا آ رہا ہے, حضرت سلیمان سے چلا آ رہا ہے, بتا دیجیے.